السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا بھوت یا آسیب یا پشاچ جسے کہتے ہیں اس نام کی کوئی چیز ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، لوگ یہ بولتے ہیں کہ جب آدمی کوئی مر جاتا ہے تو اس کی جو آتما ہے وہ بھوت بن جاتا ہے، جسے بولتے ہیں وہ بھوت گھومتا رہتا ہے تو لوگوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، چاہے کوئی ایمان پر گیا ہے، چاہے کوئی کفر پر گیا ہے یا شرک پر گیا ہے، جب فرشتے کسی کی روح قبض کر لیتے ہیں تو کر لیتے ہیں، پھر اس کے چھوٹنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اچھا انسان ہے تو اس کی روح جنت میں ایک پرندہ ہے، ہرے رنگ کے پرندے ہیں، اس میں ڈال دی جاتی ہے، اس کا حساب ہوتا ہے اللہ کے سامنے، اور وہاں اس کی روح ڈال دی جاتی ہے اور پھر وہ جنت میں گھومتا رہتا ہے، وہاں کے پھل وغیرہ کھاتا رہتا ہے اس پرندے کی شکل میں۔ جسم اس کا زمین میں جہاں دفن کیا وہاں ہے۔ اگر کوئی ایمان کے بغیر گیا ہے تو اس کی روح پہلے آسمان پر جیسے ہی لے کر فرشتے جاتے ہیں اسے پٹک دیا جاتا ہے، اوپر نہیں جا سکتے، تو اس کی روح واپس ایک مقام پر قید کر دی جاتی ہے، تو قید میں ہے، کنسٹرینڈ ہے۔ چاہے وہ ایمان والی کی روح ہے وہ جنت میں ہے، وہاں دنیا میں یعنی ہماری جو یہ زمین ہے اس کے اوپر کسی کی روح نہیں آ سکتی، یہ بات بالکل مسلم طور پر سمجھ لیجئے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ تو پھر یہ جو جنات جو بھوت ہیں کہ میں مر گیا تھا، اور پھر وہ بتاتے بھی ہیں کہ میں ایسی جگہ مر گیا تھا، وہ اس کی زندگی کی ساری باتیں بتاتا ہے، تو پھر یہ کون ہے؟ تو میرے بھائی، ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ لگا ہے اور ایک جن لگا ہوتا ہے۔ تو فرشتے کا کام ہے نیکی کی طرف دعوت دینا، نیک کام کے خیالات دل میں ڈالنا، اور جن کا کام ہے برے خیالات، برائی کی طرف جانے والے خیالات آدمی کے دل میں ڈالنا۔ تو یہ جو جن اس کے ساتھ لگا ہے اسے ہمزاد کہتے ہیں، اور یہ انسان کی زندگی کی ساری باتیں جانتا ہے۔ بلکہ جب آپ کسی کاہن کے پاس، کوئی جو فیوچر بتانے والا کوئی آدمی ہوتا ہے، جوتشی جسے کہتے ہیں، جو بھی کہیے، جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو بھوشیہ وکتا، اس کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کی پچھلی ساری زندگی بتا دیتا ہے۔ تو وہ کیسے بتا دیتا ہے؟ بیسیکلی اس نے جنات کو سدھ کر رکھا ہے، تو وہ آپ کے ساتھ جو جن لگا ہے اس سے وہ بات کر سکتا ہے، اس کا اپنا جن آپ کے جن سے بات کر سکتا ہے۔ ایسے کہ لیے جیسے بھی وہ آپ کے جن سے بات، اس کا رابطہ ہو جاتا ہے، کنیکشن سیٹ ہو جاتا ہے، اور وہ اس سے پوچھ لیتا ہے کہ اس کی کیا ہے۔ جیسے آپ سوال کرتے جائیں گے وہ اس سے پوچھ کے آپ کا جواب دیتا چلا جائے گا، آپ کے دل میں کیا ہے وہ بھی وہ جانتا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو ہے جوتشی کام کرتے ہیں۔ وہی جو ہمزاد ہے، جب آدمی مر جاتا ہے تو کئی بار وہ زندہ رہ جاتا ہے، تو وہ لوگوں کو اس طرح پریشان کرتا ہے، تو پھر وہ اس کے روپ میں لوگوں کو پریشان کرتا ہے، اس کی آئیڈینٹی سے لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ وہ ساری چیزیں وہ لوگوں کو جو بتاتا ہے وہ ساری ویریفائی کی جا سکتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جن ہوتا ہے، کوئی بھوت نہیں ہوتا، یا جو مرنے والا ہے اس کی کوئی آتما یا اس کی کوئی روح ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ اصل میں جن ہوتا ہے۔ تو وہی لوگوں کو پریشان یہ چیز ہمیں جاننی بڑی ضروری ہے۔ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ بھوت ہے، جن ہے، اور پھر ہم اس کے ساتھ بہت ساری جو پاورز ہیں یا بہت ساری شکتیاں اس کو ہم اپنی طرف سے اپنے مائنڈ میں اسائن کر دیتے ہیں، تو یہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، یہ میرا یہ فائدہ، وہ آپ کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی آپ کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا۔ وہ صرف اتنا کرنے کے لیے آتا ہے کہ آپ کو آخرت سے غافل کر دے، اور اللہ سے آپ کو غافل کر دے، اللہ سے ہٹا کر شیطان کے راستے پر لگا دے۔ اب اس کو اتارنے کے لیے آپ ایسے عملیات میں چلے جاتے ہو جس میں شیطان کی آپ پوجا کرنے لگتے ہو، اور اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہو، اپنا ایمان خراب کر لیتے ہو، شرک کے راستے پر چلے جاتے ہو، اور پھر ایسے چلے جاتے ہو کہ کبھی واپسی ہو نہیں پاتی، واپسی کرنا ہی نہیں چاہتے، پتہ ہی نہیں، اور توبہ کبھی کرتے ہی نہیں، موقع نہیں ملتا، اور پھر آپ کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ یہی اس کا مقصد ہے کہ آپ جہنم میں چلے جاؤ، اس کی باتوں میں آ جاؤ، اس کی باتوں میں آ کر اس کی جو پریشانیاں تکلیفیں وہ دیتا ہے، ان پریشانیوں کو اٹھاؤ، ان سے بچنے کے لیے، ان سے تل ملا کر ان سے بچنے کے لیے کسی ایسے آدمی کے پاس جاؤ جو پھر آپ کو شیطان کی پرستش کروائے، شیطان کی پوجا کروائے، اور آپ کو ایمان سے نکال کر جہنم کے اندر ڈلوا دے۔ یہ اس کا مقصد ہے۔ تو آپ نے اس کے مقصد کو پہچاننا ہے۔ جب تک آپ اصل مقصد کو نہیں جانیں گے، جب تک آپ کو یہی علم نہیں ہوگا کہ یہ اندر جو گھسا ہوا ہے یہ جن ہے، یہ کوئی بھوت نہیں ہے، تب تک آپ کے لیے علاج کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ اور اللہ کا کلام، اللہ کا نام، یہ اس کا علاج ہے، واحد علاج اس کا یہی ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کیچڑ کبھی بھی کیچڑ سے نہیں دھویا جائے گا، کیچڑ صاف پانی سے ہی دھویا جائے گا۔ تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور یہ آپ کا اگر کنفیوژن تھا تو دور ہو گیا ہوگا۔ فی امان اللہ۔